حقیقت کی گواہ ہے کہ کسی بھی فرد، ملک، معاشرے اور قوم کے عروج و زوال، نشیب و فراز، ترقی و تنزلی، بلندی و پستی کے کوئی نہ کوئی فکر، سوچ، نظریہ باہر صورت کار فرما ہوتا ہے۔ سوچ اور فکر ایک بیج کی مانند ہوتے ہیں جو کسی مفکر کے قلب و ذہن میں پروان چڑھتے ہیں، جن کا ثمر الفاظ و کردار کی صورت میں ظہور کرتا ہے۔ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ علماء کرام کے قدسی گروہ نے ہر دور میں مذہب و ملت کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے جابر سے جابر حکمران کے سامنے بھی کلمہ حق کہنے اور حق و صداقت کا علم بلند کرنے سے کبھی گریز نہیں کیا، حالانکہ انہیں اس پاداش میں تن من دھن کی بازی لگانا پڑی۔ چنانچہ انہوں نے ہنسی خوشی تختہ دار پر لٹک جانا قبول کر لیا، مگر اپنے آقا و مولا حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے انحراف نہیں کیا۔ جو کام جذب شوق سے دیوانے کر گئے، جو کام جذب شوق سے دیوانے کر گئے، وہ زندگی عشق کے افسانے بن گئے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں نظریہ پاکستان کی، تو اس کے پیچھے بہت سے درخشاں ستارے اوج ثریا پر چمکتے دکھائی دیتے ہیں۔ جس سوچ میں نظریات، خیالات اور افکار کا واضح و زندہ تابندہ ثمر ہم پاکستان کی صورت میں بخوبی دیکھ سکتے ہیں، ان ناقابل فراموش شخصیات کو خراج عقیدت پیش کرنا ہماری سعادت مندی کی علامت ہے۔ دو قومی نظریے کی بنیاد تو اگرچہ شروع اسلام سے ہی ہے، لیکن پاک و ہند میں اسے روشناس کروانے والے وہ صاحب بصیرت احباب ہیں کہ جنہوں نے ہمہ وقت دین اسلام کی اشاعت و ترویج کے لیے کوششیں کی۔ سید شاہ باب الحق قادری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انگریز بڑا مکار ہے جو بڑی عیاری اور مکاری سے ہندوستان میں گھسا اور ہندوستان کو تباہ و برباد کر ڈالا اور مسلمانوں کے تشخص کو پامال کیا۔ سامعین کرام یاد رکھیں کہ جب تک سلطان ٹیپو زندہ تھا، اس کے ارد گرد علاقوں پر انگریز تسلط ختم ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ سلطان کی قبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے۔ اس مرد مجاہد نے مئی 1799 29 ذوالقعدہ 1213 سن ہجری کو وصال پایا۔ وہ ایسے جرأت مند آدمی تھے کہ ہم نے تاریخ میں پڑھا کہ جب سلطان ٹیپو کو شہید کیا جا رہا تھا یا ان کی شہادت کے وقت ابھی حیات کی رمق باقی تھی، جسے ہم جاں کنی کا عالم کہتے ہیں، کسی پر جاں کنی کا عالم ہو تو ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، آدمی میں پکڑنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن بزرگان دین نے لکھا کہ جب سلطان ٹیپو زخمی حالت میں میدان جنگ میں پڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، جب تک روح جسم میں باقی رہی تلوار ان کے ہاتھ میں رہی۔ غور فرمائے کہ عین جاکنی کے عالم میں ایک انگریز آگے بڑھا، وہ اس مسلمان شیر کے ہاتھوں سے تلوار چھیننا چاہتا تھا یا کچھ گستاخی کرنا چاہتا تھا، تو سلطان ٹیپو نے